ہم سب یہ بتائیے گا، آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا، پاکستان میں آپ کا بڑا لمبا عرصہ گزرا، 60 سال کے قریب شعور کی زندگی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم میں جو برداشت ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، مکالمے کی فضا مفقود ہو گئی ہے، اور ہر میدان میں، مذہب کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، یا یہاں تک کہ جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لوگ گفتگو کرنا، اپنا نقطہ نظر رکھنا، دوسرے کی بات کو اعتماد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ سننا، اس کا بڑا فقدان ہوا۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو پاکستان سے باہر آباد ہیں، اور ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ باہر رہتے ہوئے لوگوں کو درپیش نہیں ہوتے، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اپنی مذہبی، اپنی سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر نفرتیں بڑھ گئیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، گفتگو نہیں کر رہے۔ کیا آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ پچھلے کچھ عرصے میں ایسا معاملہ بڑھا ہے، اور اس کا حل کیا ہے کہ کیسے ہم اپنے اندر قوت برداشت اور مکالمے کی فضا کو پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی سوسائٹی یا معاشرے میں جو اقدار پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان اقدار یا ویلیوز کو آپ سماجی اخلاقیات میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان میں بڑا غیر معمولی کردار قوموں کی یا معاشرے کی یا سوسائٹی کی قیادت ادا کرتی ہے۔ اگر آپ مسلمان معاشرے کو دیکھیں تو اس کی قیادت یا مذہبی علماء کر رہے ہوتے ہیں، یا بڑے دانشور جیسے فلسفی حکماء اساتذہ کر رہے ہوتے ہیں، یا سیاسی زعماء کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک نگاہ ڈال کر دیکھیں تو ہمارے ہاں لوگوں میں تو بہت برداشت ہے، اس قیادت میں برداشت نہیں، یعنی نہ علماء میں ہے، نہ دانشوروں میں ہے، نہ سیاسی زعماء میں ہے۔ میں ہرگز کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ کسی مذہبی معاملے پر گفتگو کرنا چاہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شرافت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ایک دوسرے کا لحاظ کر کے، اس کا احترام کر کے کی جا سکے۔ ہر شخص اپنی بات منوا لینا چاہتا ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک معاملے میں 2، 3، 4 زاویہ ہے نظر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں تنوع رکھا ہے کہ وہ بعض اوقات ایک زاویہ نظر کو ترجیح دیتا ہے، بعض اوقات دوسرے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دنیا اسی تنوع پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کمال برداشت ہے۔ اس نے اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا ہے، اس وقت بھی دنیا میں 6-7 ارب لوگ اس کے پیغمبر کو نہیں مانتے، وہ اطمینان سے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کسی عدم برداشت کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن اس کی زمین پر اس کے ماننے والوں میں یہ برداشت باقی لوگوں کے مقابلے میں تو خیر کیا کہیے، اپنے لوگوں کے مقابلے میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم اور تحقیق یہ مذہبیات میں ایک اجنبی بات ہو کے رہ گئی ہے۔ علم اور تحقیق سے یہ خیال نہ کیجیے گا کہ ہم کوئی نیا مذہب ایجاد کر لیں گے، مذہب تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے۔ مذہبی فکر جس کو اقبال کہتے ہیں نا، ریلیجیس تھاٹ، تو وہ تو انسانی چیز ہوتی ہے، یعنی مذہب کو سمجھنے سے مذہبی فکر وجود میں آتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، اس کو ہمارا مذہبی ذہن قبول نہیں کرتا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے فرقے میں بند ہو کر دین سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی وہ آفاقی سطح پر اپنے دین کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ جو لوگ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، مذہبی علماء ہیں، وہ اس دائرے سے ان کو نکلنے نہیں دیتے۔ ان کی تقریریں، ان کی تحریریں، ان کی گفتگویں اسی محور پر ہوتی ہیں کہ تم جس فرقے یا جس جماعت یا جس تنظیم یا جس گروہ میں پیدا ہو گئے ہو، بس اس سے باہر تم نے جھانکنے کی زحمت گوارا کی تو یوں سمجھو کہ کہیں آسمان سے کوئی آ کے اٹھا لے جائے گا تمہیں۔ یہی معاملہ ہمارے اہل دانش کا ہے۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے، اب چونکہ دنیا میں بہت ابلاغ کے نئے ذرائع پیدا ہو گئے ہیں، کہ
کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہیں فلسفہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. میں خود طالب علم رہا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں جب ان کو میں اب یہ جدید ذرائع سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. یعنی ان کی گفتگو میں کسی عالم کا وقار نہیں ہوتا. اساتذہ ہیں, پڑھانے والے لوگ ہیں, اور ان علوم کے پڑھانے والے. مثال کے طور پر فلسفے کی تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کہ وہ حکمت کی طلب پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر, سوال اٹھانا سکھاتا ہے. اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ جواب کیا ہے, صحیح سوال کیا ہے, لیکن وہ کسی سوال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جو انہوں نے تصورات قائم کر لیے ہوتے ہیں, یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو مخاطب کے ذہن میں ٹھونس دینا چاہتے ہیں. تو کم و بیش آپ ہر جگہ یہ صورتحال دیکھتے ہیں. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں مستثنیات نہیں ہوتے, اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن جو چیز بحثیت مجموعی ہو رہی ہوتی ہے وہ قوم پر اثر انداز ہوتی ہے. چنانچہ آپ کسی موقع کے اوپر لوگوں کو بٹھا دیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ کسی موضوع پر گفتگو کریں, تو صرف مذہبی لوگ ہی نہیں بلکہ دوسرے علوم و فنون کے ماہرین بھی ہمارے ہاں اپنی یہ تربیت نہیں کر سکے کہ صحیح جگہ سے بات کریں, دوسرے کو اس کی جگہ دے کر بات کریں, دوسرے کے لیے کوئی اسپیس چھوڑ دیں جس میں وہ اپنی بات کہہ سکے یا اس کا جواب دے سکے. اگر کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو حوصلے سے تھوڑی دیر کے لیے سن لیں اس کا جواب. یعنی وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بات نہیں سن رہے ہوتے, اس کا جواب سوچ رہے ہوتے ہیں. تو نتیجے کے طور پر وہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے, اور اس کے بعد سوائے اس کے کہ ایک برے مباحثے کی صورت پیدا ہو جائے اور کچھ نہیں ہوتا. یہی معاملہ سیاست میں ہے. یعنی سیاست میں بھی بدقسمتی سے یہ کلچر پیدا ہو گیا ہے کہ یہ صرف بہتان ترازی کا نام ہے. اس میں جو آپ کے منہ میں آئے آپ کہہ دیں. یہ اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کے اندر ایک رومان پیدا کر کے ان کا استحصال کیا جائے. یہ چیزوں کو سمجھنے, سیاسی معاملات کو سیاست کے بساط پر رکھ کے دیکھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ اسی معرکے کا نام ہے جو سیدنا علی اور معاویہ کی جنگ سے پیدا ہوا ہے, اور الحمدللہ مسلمانوں میں دو بڑے گروہوں کی صورت اختیار کر کے اب بھی اپنا ماتم خود کرتا رہتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں سیاست کی صورتحال ہے. یہ جب تک ہے ایسے ہی رہے گی. اس کا علاج یہی ہے کہ سب سے بڑھ کر عام لوگ نہیں بلکہ لیڈرشپ میں جو لوگ آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے یہ لیڈرشپ جو اس وقت ہے اس کو جانا ہے, اس کی جگہ نئے نوجوانوں کو آنا ہے, ان کی تربیت کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ دنیا میں جینے کے سلیقے کیا ہیں, علمی مزاج کیا ہوتا ہے, تحقیق کے کیا آداب ہیں. تنقید کوئی بری چیز نہیں ہوتی جب ایک دوسرے پہ کی جاتی ہے. تنقید علم کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. البتہ تنقیص, استہزاء, استخفاف, کسی کا مذاق اڑانا, کسی پر پھپتی کسنا, یہ بری چیزیں ہیں. اور ہمارے دین میں آپ باور کریں کہ ایک ایک چیز کو موضوع بنایا گیا ہے. میں نے اس دوران میں بارہا لوگوں کو توجہ دلائی, اس لیے کہ یہ ہر دن جب آپ اخبار کھولیں یا آپ میڈیا کی طرف رجوع کریں تو یہی کچھ سنتے ہیں. تو بارہا لوگوں کو توجہ دلائی کہ اپنے گھر میں جائیے اور جا کر ذرا قرآن کی ایک بڑی چھوٹی سی سورہ ہے, سورہ حجرات, اس کا مطالعہ کر کے دیکھیے اس میں کیا آداب بتائے گئے. یعنی ابتدا سے انتہا تک پوری سورہ صرف یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے کیا آداب ہیں. یعنی انہیں بات کیسے کرنی ہے, انہیں برائی کو کیسے بیان کرنا ہے, انہیں گمان کیسے کرنا ہے, انہیں دوسروں کے بارے میں کمنٹ یا تبصرہ کیسے کرنا ہے. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ تم اگر ان آداب کی خلاف ورزی کرتے ہو تو تمہاری جمعیت پارا پارا ہو جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہارے اندر وہ اعلیٰ اخلاقیات نشو و نما نہیں پا سکیں گی جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے مراتب طے ہونے ہیں. لیکن کون سنتا ہے فغان درویش.